اس وقت حالات کی روشنی میں مسلمانوں کو نمبر 1 اپنے دین ایمان کی درستگی کا شعور قوم میں پیدا کرنا ہے۔ نمبر 2 تعلیمی شعور بیدار کرنا ہے کہ سب مسلم بچے تعلیم یافتہ ہوں، چاہے دین کا علم حاصل کریں، چاہے عصری علوم، مگر پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ کوئی مسلمان نہ رہے، اس کا شعور قوم میں بیدار کرنا ہے۔ اور نمبر 3 قوم میں سماجی شعور بیدار کرنا ہے کہ سماج میں کس طرح رہنا چاہیے ایک شریف انسان کو، ملک کے ایک ذمہ دار شہری کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارے اوپر اللہ نے ایک تو اپنے اوپر، ہمارے اوپر جو کچھ ذمہ داری ہے اپنی، اس کو اسلام میں فرائض کہتے ہیں، اور ہمارے اوپر جو ہمارے غیر کی ذمہ داریاں ہیں اس کو اسلام میں حقوق کہتے ہیں۔ پورا دین فرائض اور حقوق سے تعبیر ہے۔ اس لیے آپ یہ شعور اپنے اندر بھی اور قوم کے اندر بھی پیدا کیجئے کہ وہ اپنے غیر کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے۔ ادا کرنے کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، علماء سے پوچھ لے۔ اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں سماجی شعور پیدا کرنا۔ آج ہمیں دوسروں کے ساتھ جینا نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہماری خود زندگیاں اجیرن ہیں اور ہماری وجہ سے دوسرے کی زندگی اجیرن ہے۔ اس لیے سماجی شعور اسلامی نقطہ نظر سے ہمارے اندر پیدا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سماجی شعور کی بہت تفصیل ہے، ہمارے علماء بیان کریں گے، کر سکتے ہیں آپ کے سامنے، لیکن اس کے لیے تو وقت اور ٹائم چاہیے۔ ہم گاڑی کیسے پارک کریں، ہم اپنا گھر کہاں تک بنائیں اور کہاں ہماری سیڑھیاں ہو۔ ذرا آپ اس کو خاص طور سے سن لیجئے کہ ہر گلی میں جا کے دیکھ لو، مسلمانوں کے محلوں میں غیروں سے ہمیں مطلب نہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو اللہ ہی کو نہیں مانتے تو ہم ان سے کیا جانیں۔ لیکن جو اللہ کو، نبی کو، قرآن کو مانتا ہے، جو ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، وہ سوچے کہ اس نے گھر کہاں تک بنایا ہے اور ریمپ اور سیڑھیاں کہاں بنائی۔ کیا وہ آپ کی جگہ ہے جہاں آپ نے سیڑھیاں بنائی؟ کیا وہ آپ کی جگہ ہے جہاں گاڑی چڑھنے کے لیے ریمپ بنایا ہے؟ آپ کو تو اپنے پلاٹ میں سب کچھ اسی کے اندر پلان کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے جو باہر کیا ہے یہ ظلم نہیں ہے، اور اس ظلم کا اللہ کے ہاں محاسبہ نہیں ہوگا۔ سب لوگ کرتے ہوں تو سب لوگ کرتے ہیں تو نہیں پوچھے گا اللہ۔ اگر سب لوگ بے نمازی ہو جائیں تو نماز کو نہیں پوچھے گا۔ اگر سب لوگ قربانی چھوڑ دیں تو اللہ قربانی کو نہیں پوچھے گا۔ دنیا کیا کرتی ہے اس سے کیا مطلب؟ جس کو مرنا اور خدا کو منہ دکھانا ہے وہ کیسے یہ ظلم کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق۔ ایمان کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹاؤ۔ اب راستے میں پارکنگ کر رہے ہیں، کچھ پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ ان کو ہارن دو تو پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں، کھڑے کے باتیں کرتے رہتے روڈ کے اوپر۔ یعنی دوسرا کچھ بھی کر کے چلا جائے، یہ جاہل گوار بیل اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ مجھے کوئی پیچھے سے ٹوک رہا ہے کہ راستے سے بازو ہٹ جاؤ، راستہ دو راستہ چلنے والے کو۔ تو بیل بن کر جی رہے ہیں ہم لوگ، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ کس نبی کی امت ہے، کس کا نام ڈبا رہے ہیں؟ یہ سماجی شعور قوم کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے پڑوسی کی حق تلفی ہو، جس سے راہگیروں کو تکلیف ہو، جس سے کسی کا بھی حق، رشتہ دار کا غیر رشتہ دار کسی کا بھی نہ ہو۔ یہ معلوم کریں آپ۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق الاسلام نام کا چھوٹا سا رسالہ لکھا اور اس میں سب کے حقوق لکھ دیے کہ یہ ادا کرو تو سماج کا حق ادا ہوگا، ورنہ نہیں ادا ہو سکے گا۔ تو 3 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ قوم کو سیاسی شعور بھی دیجیے۔ وہ بالکل بے حس ہے اس وقت، اچھے دیندار، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اونٹ تو میرے ہیں اور کعبہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور رب البیت اپنے بیت کی فکر کر لے گا، میرے اونٹ مجھے دے دیجیے۔ یہ عبد المطلب نے کہا تھا، ایک قصہ ہے۔ اس کا حوالہ دے کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو اللہ دیکھ لے گا اور مسلمانوں کے مسائل کو اللہ دیکھ لے گا،
ہندوستان کی موجودہ صورتحال کو اللہ دیکھ لے گا، ہمارے ذمہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی نبی کی سیرت نہیں ہے۔ نبی نے تمام سیاسی سماجی تدبیریں کر کے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے، اور یہی ہم سب کو کرنا پڑے گا۔ اس تدبیر کو دنیا داری سمجھنا، توکل کے خلاف سمجھنا پرلے درجے کی حماقت و جہالت ہے۔ اگر قرآن حدیث معلوم ہو تو کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ یہ تدبیر کرو، تدبیر کے دستے ضروری سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، فطرت بھی مدد فرماتی ہے جب قدرت انسان ہوتی ہے، کوشش انسان ہوتی ہے۔ جب ہم کوشش کریں گے تب اللہ کی مددیں ہوں گی۔ بھائی اسباب اختیار کرو، سیاسی اسباب کی فکر کرو۔ جو لوگ سیاسی لیڈر ہیں، جو کونسلر ہیں مسلم، اور جو فلاں ہیں اور فلاں ہیں، اور وہ کچھ سیاسی سرگرمیاں ہیں، جو بھی ہیں، سرپنچ ہیں، تو ہمارے علماء کرام ان کے لیے ورکشاپ رکھیں اور ان کو بھی دین سکھایا جائے کہ سیاسی لیڈرشپ بھی اسلام کی روشنی میں ہونی چاہیے، قرآن حدیث کے سائے میں ہونی چاہیے۔ اس میں ہی جان پڑے گی اور اسی سے مسلمانوں کے مسئلے حل ہوں گے۔ اس لیے ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ علماء سے جڑے رہیں، پوچھ پوچھ کے کام کریں، اور قوم کا سیاسی شعور بھی بیدار کرنا چاہیے۔ SIR ہونے جا رہا ہے ہمارے پوری ریاست کے اندر، لیکن ہم لوگوں کو کیا اس کی پرواہ ہے کہ ہوتا ہے ہو جانے دو، کیا کرنے کا ہے، نام کٹ جاتے ہیں نکل جانے دو۔ ووٹ پہلے کون سا ڈالتے تھے کہ اب ڈالنے کے لیے ہمارے کو فکر کرنا ہے، ہم کو اس کیا ضرورت ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ SIR ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے حکومت کا کچھ اور منشا ہے، اور وہ منشا بر وقت سامنے آئے گا، اور جب آئے گا لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ سب حماقتیں اس وقت میں جو ہے وہ رہ جائیں گی اور ہم کچھ کر نہیں سکیں گے۔ ابھی کرو، اپنے ڈاکومنٹ صحیح ہونے چاہیے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ان پڑھوں کے درست کراؤ، جاہلوں کے درست کراؤ۔ بیچاری بوڑھی عورتیں جانتی کچھ بھی نہیں ہے، انہیں نہیں معلوم ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے تو ہمارا کام ہے کہ اپنے گھر کے سب لوگوں کے پیپرز درست کرو، اور پھر اس کے بعد جا کے گھر درست کرو۔ غیر مسلموں کے بھی کرنے کا موقع ملے تو چھوڑو مت بیچ میں ان کا گھر، ان کا بھی کام کر کے دے دو، اور اصلاً مسلمانوں کی خدمت کے جذبے سے اس کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر کے سب کو درست کرو۔ نہ آگے کیا کیا ہے، دوسرے ملکوں میں کیا ہوا ہے، تاریخ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم اس وقت میں ان حکمرانوں کی نیت پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے، ان کی نیتیں تو سامنے آ چکی ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اس کے آنے سے پہلے اپنا سیاسی شعور بیدار کریں مسلمان۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ مسلمان اپنا معاشی شعور بیدار کریں۔ ہزاروں مسلمان بے روزگار ہیں، کچھ نہیں کماتے، بس گھر میں جاتے ہیں، جو اماں پکا کے رکھی ہے کھا لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ جو کپڑے ہیں وہ والدین، ارے کتنی عمر ہو گئی، 18 سال 20 سال کے ہو گئے، پڑھ بھی نہیں رہے ہیں، ہنر بھی نہیں سیکھ رہے ہیں، پیسہ بھی نہیں کما رہے ہیں۔ یہ کیا زندگی ہے مسلمانوں کی؟ اس پر تو زمین آسمان رو رہے ہیں ہمارے حالات پر کہ ہم کیسے بے حس قوم ہو گئے۔ اس کا شعور پیدا کیجئے قوم کے اندر۔ کوئی نوجوان خالی نہ رہے، یا اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے کرو، بہت اچھی بات ہے، پڑھنے میں مصروف رہو، یا پھر ہنر سیکھو۔ پہلے کے جو ہنر عام طور سے ہیں وہ ہنر تو اب بھی ہیں، اور اب جدید ٹیکنالوجی نے ہنروں کے نئی شکلیں اور پیدا کر دی ہیں جس سے بآسانی پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہر مسلم کو کم سے کم 2 ہنر آنے چاہیے، اگر آرام سے کما رہا ہے تب بھی آنے چاہیے، تاکہ اگر مشکل پیش آ جائے تو اپنا ہنر اپنے گھر کی چیز ہے، اسی سے ہم اپنی روزی کما سکتے ہیں۔ ہم کسی کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائیں، ہم اسی سے اپنی روزی کما سکتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی روزی، حلال روزی کمانے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ جو بیکاری ہے، اس بیکاری نے مسلمانوں کی اندر نشہ پیدا کیا ہے، زنا پیدا کیا ہے، بے حیائی پیدا کی ہے، اور بین مذہبی نکاحوں کی جسارت و جرت پیدا کی ہے، اور حرام خوری پیدا کی ہے، سودی کاروبار پیدا کیے ہیں، سودی قرضوں کا رواج پیدا کیا ہے، مندروں سے قرضے لانا، چرچوں سے قرضے لانا، ایسی اپنے ایمان کو خطروں میں ڈالنا، یہ سب بیکاری کا نتیجہ ہے۔ اگر قوم پیسہ کمائے
تو یہ پیسہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو آپ کے سماج کی ریڑھ کی ہڈی اللہ نے فرمایا ہے، لا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے جس کو تمہارے زندگی کا سہارا بنایا ہے وہ نادانوں کے ہاتھ میں دے کر خراب مت کرو، یہ مال ہے، اللہ نے مال کو ہماری زندگی کا سہارا بنایا ہے۔ ایسے وقت میں جب آپ کو نوکریاں نہیں ملتی، ایسے وقت میں جب آپ کے بچوں نے زیادہ داخلہ لیا تو یونیورسٹی کے پرمیشن منسوخ کر دی گئی ہے، ایک ایسے وقت میں کہ 50 داخلوں کی اجازت کشمیر کے ایک کالج کو دی گئی تھی، میڈیکل سیٹیں دی گئی تھی، اور پھر وہ ملکی سطح پر منتخب ہو کر سینٹرل گورنمنٹ سے منتخب ہو کر 50 داخلے آئے تو اتفاق سے 42 مسلم داخلے تھے۔ بس اس کے اوپر جو ہے بجرنگ دل نے ایجیٹیشن کیا، گڑبڑ کی، توڑ پھوڑ کی، اور حکومت نے کسی کو بھیجا کے اس کالج کا معائنہ کروایا اور خواہ مخواہ کی کچھ الزامات لگا کر کے پرمیشن منسوخ کر دیا تاکہ یہ بچے پڑھیں نہیں۔ تو آپ کے بچوں کے لیے ملے ہوئے ایڈمیشن بھی ریجیکٹ کیے جا رہے ہوں، آپ کے بچوں کے لیے کوئی ہمدردی نظر نہ آ رہی ہو کسی کام میں، بلکہ جو کاروبار مسلمان کر لے رہے تھے اس میں بھی گھسا جا رہا ہے، اور کاروبار گوشت کا پورا بڑے بڑے مالدار مارواڑیوں نے لے لیا ہے، اور ہمارے لیے پابندی بنا دی ہے کہ یہ جرم ہے، جرم ہے، جرم ہے۔ جرم ہمارے حق میں ہے، لیکن جو اس سے کما رہا ہے وہ کروڑوں ارب فروٹ کے کاروبار میں دخل اندازی کی جا رہی ہے، باغبانوں کے اپنی محنتوں میں دخل اندازی کی جا رہی ہے۔ چن چن کر ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ مسلمان کن راستوں سے کما کے خوشحال دکھ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کو ختم کرنے یا اس میں دوسروں کو دخیل دیں۔ یہ سب باتیں کیا کہیں، ہمیں آپ کے سامنے بولنے کی مجبوری تھی تو ہم نے آپ کو بتا دی، ورنہ یہ تو ہر ایک کو اپنی جگہ سمجھنا اور اپنی جگہ سے اپنی احتیاط اور اپنی تدبیر کرتے رہنا چاہیے تھا۔ ہر جگہ بولا نہیں جا سکتا، وقت آنے والا ہے کہ بولنے پر بھی پابندی لگے گی، اس لیے آپ لوگ کچھ سمجھو، اپنے جوانوں میں شعور پیدا کرو، اپنی بچیوں کو باحیا بناؤ اور انہیں اپنے دین کی عظمت سکھاؤ اور انہیں اپنے نبی کی غیرت کو محسوس کرنا سکھاؤ، اور اپنے بچوں اور جوانوں کو بیکاری سے نکالو اور انہیں کسی مصروفیت میں لگاؤ، یا پڑھیں یا پھر اسباب معیشت اختیار کریں، اس کے اندر مصروف کرو اور سماج کی ان برائیوں کا خاتمہ کرو۔